آیت اللہ علی خامنئی آج صرف ایران کے سپریم لیڈر ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی سب سے مضبوط آواز ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اس وقت فلسطین کے مظلوموں کا ہاتھ تھاما جب کوئی دوسرا ان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا، جب دنیا کی ساری باطل طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک جٹ ہو چکی تھی۔ اس وقت جس آواز نے دشمنوں کے دلوں پر قہر نازل کر دیا اسے آج آیت اللہ علی خامنئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے کبھی کہا تھا کہ اگر تمہارا دشمن امریکہ ہے تو سمجھ لو تم حق پر ہو۔ علی خامنئی نے آدھنک ایران کا جو اتہاس لکھا اسے صدیاں یاد رکھیں گی۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو کیا اس کا احتساب زمانہ کرتا رہے گا، لیکن آج جس طرح سے انہوں نے دنیا کی سپر پاور کہی جانے والی طاقتوں کا غرور مٹی میں ملایا ہے، اس کی مثال صدیوں تک دی جاتی رہے گی۔ اسے یقین ہوگا کہ 85 سال کے ایک روحانی پیشوا نے دنیا کی سپر پاور کہلانے والوں کا غرور مٹی میں ملا دیا اور بتا دیا کہ طاقت بس اللہ کی ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی نے ثابت کر دیا کہ دنیا جھکتی ہے، بس جھکانے والا چاہیے۔ یہ کہانی 21ویں صدی کے سب سے مہان لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی ہے، اس خامنئی کی جس نے وشو پٹل پر رنگ منچ کا ایسا بازار سجایا کہ پورے ایران کا جغرافیہ بدل گیا۔ 1939 میں مشہد میں جنمے خامنئی کو آج اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور راجنیتا مانا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے وچاروں اور خیالوں سے ایران کی سطح کو پلٹ دیا اور ایک ایسی حکومت کی بنیاد ڈالی جسے آج اسلامی ریپبلک آف ایران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی جس وقت پیدا ہوئے اس وقت ایران میں پہلوی ڈائنیسٹی کا راز تھا جسے امریکہ اور اسرائیل کا سمرتھن حاصل تھا، اور اس دور میں ایران امریکہ کا سب سے قریبی دوست مانا جاتا تھا۔ ایران کی پالیسیاں اور اس کا نظام سب کچھ امریکہ کے ہاتھوں میں تھا۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ایران میں حجاب پر پابندی لگائی جا چکی تھی، ہر طرف شراب خانے اور میخانے عام تھے۔ ایران بے غیرتی کی اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب 1948 میں اسرائیل کی استھاپنا ہوئی تو جن دیشوں نے سب سے پہلے اسرائیل کو مانیتا دی تھی ان میں ایک نام ایران کا تھا۔ علی خامنئی کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسلامی احکامات کے جنازے نکالے جائیں، آدھنکتا کے نام پر دیش میں پشچمی سبھیتا کو تھوپ دیا جائے، دیش کے تیل اور خزانے کو برٹن اور امریکہ کے ہاتھوں گروی رکھ دیا جائے۔ علی خامنئی اکیلے نہیں تھے جنہیں شاہ کے اس نظام سے نفرت تھی، بلکہ ان کے استاد روح اللہ خمینی تو شاہ کو ایران سے باہر نکالنے کی یوجنا بھی بنا چکے تھے۔ علی خامنئی جلد ہی روح اللہ خمینی کے اس آندولن کا حصہ بن گئے اور شاہ کی حکومت کے خلاف گاؤں، قصبوں اور شہروں میں جا کر لوگوں کو تیار کرنے لگے۔ انہوں نے چند دنوں میں ہی اپنے جوشیلے بھاشنوں اور تقریروں سے شاہ ایران کا تخت ہلا دیا۔ خامنئی کے کرانتکاری وچاروں اور اوجسوی بھاشنوں سے ایران کی سرکار اتنی بھیبھیت ہوئی کہ ان پر تمام طرح کی پابندیاں لگا دی گئیں۔ شاہ نے اپنی خفیہ ایجنسیوں کو خامنئی کے پیچھے چھوڑ دیا تاکہ اس آندولن کو ختم کیا جا سکے، لیکن خامنئی اپنا کام کر چکے تھے۔ انہوں نے جو آگ بھڑکائی تھی وہ اب شعلہ بن کر ایران کے گلی کوچوں میں رقص کرنے والی تھی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ علی خامنئی ایرانی کرانتی کے جنک اور اپنے وقت کے سب سے طاقتور راجنیتا آیت اللہ خمینی کے شاگرد تھے۔ 1958 میں عراق سے واپس آنے کے بعد خامنئی نے کئی سالوں تک قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ قم کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں بیٹھے یہ دونوں استاد اور شاگرد ایک دن ایران کے سپریم لیڈر بنیں گے۔ یہ وہی خمینی تھے جن کے پتا احمد موسوی اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے کنتور قصبے کے رہنے والے تھے۔ بھارت کو ناز ہونا چاہیے کہ ان کے مٹی سے جنمے ایک بیٹے نے گاؤں سے نکل کر ایران کی سطح کا سفر طے کر لیا اور اپنے پیچھے ایک ایسا ویر یودھا چھوڑا جو آج ایران کا سپریم لیڈر ہے۔ علی خامنئی نے پوری زندگی دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری۔ اسرائیل اور امریکہ نے شاہ کی سطح کو بچانے کی لاکھوں کوششیں کی، لیکن علی خامنئی نے انہیں ایسی شکست دی جس کا بدلہ وہ آج تک لے رہے ہیں۔ خامنئی ایرانی کرانتی کا وہ استمبھ تھے جسے امریکہ کبھی گرا نہیں پایا۔ امریکہ نے لاکھوں کوششیں کی، اربوں روپیہ خرچ کیا اور اپنی ساری خفیہ ایجنسیز کا استعمال کر لیا، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ایران میں کیا ہونے والا ہے۔ سال 1978 میں جب آیت اللہ کے ایک اشارے پر ایران کی جنتا سڑکوں پر آ گئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔
اور پھر وہ ہوا جو اتہاس میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ خامنئی کے نیترتو میں ایران کی جنتا نے پہلوی سرکار کو اکھاڑ پھینکا اور ایک اسلامی گणراجیہ کی استھاپنا کر دی۔ ایرانی کرانتی کے دوران خامنئی کو 6 بار جیل میں ڈالا گیا، انہیں نہ جانے کتنی بار یاتنائیں دی گئیں، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کوئی بھی ان کے حوصلوں کو نہیں توڑ پایا۔ 1964 میں شاہ نے خفیہ ایجنسی ساوک کو آدیش دیے کہ خامنئی پر نظر رکھی جائے۔ یہ وہی سال تھا جب ایران کی خفیہ ایجنسی ساوک نے خامنئی کو گرفتار کر جیل میں ڈال دیا تھا۔ خامنئی کے رعب و دبدبے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں تہران لانے کے لیے اسپیشل پلین بک کیا گیا۔ وہ مہینوں تک قید میں ظلم و بربریت کا سامنا کرتے رہے۔ شاہ کو لگا تھا کہ خامنئی ان کے ظلم و تشدد کے آگے سجدہ کر دیں گے اور انقلاب کے یہ بھڑکتے شعلے ان کے سینوں میں ہی دفن ہو جائیں گے، لیکن وہ غلط تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ جب تندی باد مخالف چلتی ہے تو عقاب آسمانوں کے اوپر نکل جایا کرتے ہیں۔ 2 مہینے بعد جب خامنئی تہران کی جیل سے باہر آئے تو انہوں نے انقلاب کا ایسا بگل پھونکا کہ شاہ کی سطح تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ انہوں نے باہر نکلتے ہی قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا شروع کر دیا اور یہ یقین دلا دیا کہ سیاست کا یہ نظام اور حکومت کا یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے۔ جب بات حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تو پھر ایران کی خفیہ ایجنسی انہیں گرفتار کرنے کی یوجنا بنانے لگی اور 1967 میں ایک بار پھر انہیں زندان کی کال کوٹریوں میں ڈال دیا گیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ انقلاب کی آگ ایران کی گلی کوچوں میں رقص کر رہی تھی، شاہ کا شاہی نظام ڈھیر ہو چکا تھا۔ رجا شاہ پہلوی خمینی کے بعد جس شخص سے سب سے زیادہ خوف کھاتا تھا اس کا نام علی خامنئی تھا۔ علی خامنئی سے کل شاہ خوف کھاتا تھا اور آج امریکہ اور اسرائیل اس کے نام سے کانپنے لگتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ مڈل ایسٹ میں بس ایک ہی شیر ہے جس کا نام ہے آیت اللہ علی خامنئی۔ خامنئی کے بارے میں ٹائم میگزین نے 2019 میں لکھا تھا کہ یہ ایک ایسا لیڈر ہے جسے ٹرمپ کبھی جیت نہیں پائے گا۔ امریکہ، اسرائیل اور اسلام دشمنوں نے خامنئی کو مارنے کی بڑی کوششیں کی، ان کے خلاف بڑے منصوبے بنائے گئے، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ 1981 میں ہوئے ایک حملے میں تو ان کا دایاں ہاتھ اور پھیپھڑے ڈیمیج ہو گئے تھے۔ آج بھی وہ اپنے ایک ہاتھ کا مکمل استعمال نہیں کر پاتے۔ اسرائیل جب آج خامنئی کو ختم کرنے کی باتیں کرتا ہے تو لگتا ہے کہ اس نے تاریخ نہیں پڑھی۔ اس نے یہ نہیں پڑھا کہ جن کی عمریں میدان کارزار میں گزری ہوں انہیں موت سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خامنئی 1981 سے 1989 تک ایران کے راشٹرپتی بھی رہ چکے ہیں۔ ایران عراق یدھ کے سمے خامنئی خود IRGC کا نیترتو کر رہے تھے۔ 3 جون 1989 کو جب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی کی موت ہوئی تو ان کے بعد ایران میں صرف ایک ہی شخص تھا جو ایران کو ایک سپر شکتی بنا سکتا تھا، اور وہ تھا آیت اللہ علی خامنئی۔ یہی وجہ ہے کہ خمینی کے بعد خامنئی کو ہی ایران کا سپریم لیڈر نیوکت کیا گیا۔ خامنئی نے سत्ता ہاتھ میں آتے ہی بڑے کرانتکاری بدلاؤ کیے۔ انہوں نے ملٹری اور سائنس کے چھیتر میں ایران کو مڈل ایسٹ کا سب سے طاقتور دیش بنا دیا۔ ایران کے پرمانو پروجیکٹ کی بنیاد تو خمینی نے رکھی، لیکن اسے دھراتل پر اتارنے کا کام خامنئی نے کیا۔ لاکھوں پابندیوں کے باوجود بھی انہوں نے ایران کے اس پرمانو پروجیکٹ کو زندہ رکھا جس کے دم پر وہ آج ٹیبل پر بیٹھ کر امریکہ سے باتیں کر رہا ہے۔ خامنئی نے IRGC کو دیش کا سب سے طاقتور سنگٹھن بنا دیا۔ انہوں نے قدس بریگیڈ کی استھاپنا کی جو آج دنیا کی سب سے خطرناک ملٹری فورس مانی جاتی ہے۔ خامنئی نے کچھ ہی سالوں میں حماس، حزب اللہ جیسے ایسے پراکسی سنگٹھن کھڑے کر دیے جو پشچمی دیشوں کے لیے کال بن چکے ہیں۔ خامنئی نے ایران کو آج وہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ جب چاہے مڈل ایسٹ کا جغرافیہ بدل سکتا ہے۔ خامنئی کا خوف اتنا ہے کہ ان کا نام لیتے ہوئے نیتن یاہو کی آواز بیٹھ جاتی ہے۔ ڈر کا یہ عالم ہے کہ اسرائیل ایران کو پرمانو طاقت بنتے نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس دن ایران پرمانو شکتی بن گیا اسی دن مڈل ایسٹ سے اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 57 مسلم دیشوں میں جو دبدبہ آج ایران کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ آیت اللہ علی خامنئی صرف ایران کے مذہبی رہنما اور سپریم لیڈر ہی نہیں بلکہ دیش کی سب سے طاقتور ملٹری فورس کے ادھیکش بھی ہیں۔ یدھ کا میدان ہو یا شکتی پردرشن کی بات، خامنئی خود رڑ بھومی کا حصہ بنے رہے ہیں۔
آج بھی ایران کی سب سے طاقتور ملٹری فورس IRGC سیدھے آیت اللہ خامنئی کو رپورٹ کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اتہاس لکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ خود اتہاس لکھنے آتے ہیں۔ علی خامنئی نے آدھنک ایران کا جو اتہاس لکھا ہے اسے صدیاں یاد رکھیں گی۔ ظالم طاقتوں کے خلاف ان کے سنگھرش کی کہانی ہمیشہ کتابوں میں پڑھائی جاتی رہے گی۔ جب جب ظلم کا عروج ہوگا، یہ دھرتی خامنئی جیسے جانبازوں کو جنم دیتی رہے گی۔ ایران جس طرح سے اب سنی دیشوں کے قریب آ رہا ہے، یہ بات بھی باطل طاقتوں کے لیے خطرے کا سبب بن رہی ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دشمن ہمیں شیعہ اور سنی کے نام پر کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ وقت ایک ہونے کا ہے۔ ظالم کا انت قریب ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شیعہ اور سنی کے نام پر نفرتیں نہ کریں۔ ہم سب ایک امت ہیں۔ کسے یقین ہوگا کہ کشمش اور روٹی پر اپنا بچپن گزارنے والا خامنئی آج بھی 2 کمروں کے مکان میں رہتا ہے۔ علی خامنئی اپنی کتاب لیٹرز ٹو ویسٹرن یوتھ میں لکھتے ہیں کہ ان کا بچپن 700 اسکوائر فٹ کے ایک چھوٹے سے گھر میں گزرا، جس میں صرف 1 کمرہ تھا۔ جب بھی کوئی مہمان آ جاتا تو پریوار کو بیسمنٹ میں رہنا پڑتا تھا۔ خامنئی چاہتے تو وہ آج سونے کے محلوں میں عیش کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہی چنا جس کا خدا کی طرف سے حکم تھا۔ آج بھی باطل طاقتیں ایران کے وجود کو مٹانے کی کوششوں میں ہیں، لیکن ایران لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا جا رہا ہے۔ ایران جس طاقت کے ساتھ فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے، وہ اتہاس کے سنہرے پنوں میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ اتہاس کار لکھے گا کہ جب پوری دنیا امریکہ کے آگے سجدہ کر رہی تھی، تب اکیلا ایران ہی تھا جو علم لیے میدان کارزار میں اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ خامنئی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شیر اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ شیر رہتا ہے۔ خامنئی نے اپنی طاقت اور سطح کے دم پر ثابت کر دیا ہے کہ دنیا جھکتی ہے، بس جھکانے والا چاہیے۔ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، بس بات منوانے والا چاہیے۔ آج پوری دنیا خامنئی کے ساتھ کھڑی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے اور نہ سنی۔ دنیا میں بس ایک ہی آواز گونج رہی ہے، فرام دا ریور ٹو دا سی، پیلسٹائن ول بی فری۔ ویسے علی خامنئی کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں، نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ علی خامنئی کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔